وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، جسے ہم ہجری کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ تک ختم ہوتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے محرم کے مہینے کی حرمت کو، اس کی عزت و احترام کو، اس کے مقام اور مرتبے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، جب سے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے سجایا اور بنایا ہے، اس کے 12 مہینے ہیں۔ دنیا میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، قرآن مجید میں یہ صاف بیان کروا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 مہینے بڑے مقدس اور مقدس ہیں، اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ میرے بھائیو، گویا کہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، اس مہینے کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اور اس سے اس کی اہمیت کا، اس کی افضلیت کا اور محرم کے مہینے کے مقام اور مرتبے کا علم کو بخود ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہو اور جس مہینے کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کر کے قرآن مجید نے برسر عام اعلان کیا ہو، تو اس سے بڑھ کر اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اور کیا لگایا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اسلامی پہلا مہینہ اوجھل ہو گیا ہے۔ عام طور پر جیسے جنوری آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جنوری کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر اور بیشتر نوجوان اسے ناواقف اور ناغلط ہیں، اکثر مسلمان اسے ناواقف اور ناغلط ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ماں باپ کی غلطی اور ذمہ داروں کی دینی بنیادوں پر خود تربیت میں نہ ہونا اور دینی بنیادوں کو اپنے اولاد میں نہ ڈالنا اور دینی بنیادوں پر اپنے اولاد کی تربیت خود بھی نہ کرنا اور اپنے بچوں کی بنا کرنے کا یہ سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی مہینہ ہوتے ہی شروع ہو کر کے آج جناب والا ہمیں 5 تاریخ آج محرم الحرام کی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہم اپنے ہر بچے کو یہ تعلیم دیں کہ ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں محرم الحرام کے مہینے کی اور آنے والی محرم کی 10ویں تاریخ کی جو فضیلت ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی جو اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان سے اس روزے کی جو اہمیت بتلائی ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اس روایت میں بیان فرماتے ہیں، رمضان کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ کسی دن کا ہے تو محرم کے مہینے کا۔ محرم کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور محرم کے مہینے میں اللہ کے نام پر، اس کی رضامندی کے نام پر جو روزے رکھے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام والے رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور محرم کے روزے اس کے علاوہ کے بعد روزے سنت ہیں اور بعض روزے مستحب ہیں۔ اسی لیے
ہمیں ان موضوع کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ان موضوع کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس روزے رکھنے کی وجہ پوچھی۔ یہودیوں کے 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالم اور جابر فرعون سے بچایا، ان کی حفاظت فرمائی، انہیں نجات عطا فرمائی، اور اسی دن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈوب دیا۔ تو اس لیے روزہ شکر الہی کے طور پر، اللہ کے شکرانے کے طور پر، شکر الہی اور شکر ربانی کے طور پر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم سے نبی کی حفاظت فرمائی اور ان کے قوم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نحن احق بموسیٰ منکم، نحن احق بموسیٰ منکم، اے لوگوں ہم موسیٰ کے تعلق سے، اے یہودیوں ہم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، خود رکھا، اور صحابہ بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس میں یہودی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کی یہودیوں کے نزدیک بڑی عزت اور تعظیم کی جاتی ہے۔ سوال پوچھنے کا یہ تھا، گویا کہ ہم بھی یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہیں، یہودیوں کی مشابہت اور ان کی نقل اتار رہے ہیں، جبکہ شریعت میں کسی کی مشابہت اختیار کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، گویا کہ ان کی مشابہت میں، ہم یہودیوں کی مشابہت میں ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگلے سال 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا میں اہتمام کروں گا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال سے محرم کا آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کو جب یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت میں ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا، اسی لیے صحابہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے تھے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے تھے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو پائے۔ لیکن آج کے زمانے کی یہودی اس روزے سے نابلد ہے۔ آج باقاعدہ علماء ربانیین کا یہ لکھا ہے، باقاعدہ بڑے بڑے فتاوی سعودیہ لجنۃ الدائمہ میں بات لکھی گئی ہے کہ چونکہ یہودی حضرات یہ لوگ ان کے نزدیک روزہ 10 محرم کی جو پہلے اہمیت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ جس اہمیت کے ساتھ یہودی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے تھوڑی مدت کے بعد رکھا کرتے تھے، آپ کے یہودیوں کے نزدیک 10 محرم کی روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اگر ایک روزہ بھی رکھتا ہے وہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روزہ رکھنے پر بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ روزہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اپنی طرف نسبت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کا روزہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں کم سے کم 10 محرم کا ایک دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات محرم
کے روزے کے تعلق سے آئیے محرم کے مہینے میں اور بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں بہت سارے ایسی بدعات اور خرافات جنم لے چکی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بہت سارے علاقوں میں وہ بدعات اور خرافات جنم دیے جا رہے ہیں اور انجام پا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم کہ جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا بولنے میں، عمل کرنے میں، چلنے میں، کپڑا پہننے میں، اوڑھنے میں، پھرنے میں، کھانے پینے میں، وہ انسان اس قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اسی میں سے شامل ہوگا. رضی بھائیوں، آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو چلاوا کیا جاتا ہے، جو واویلا اور شور مچایا جاتا ہے، شہدائے کربلا کے نام پر جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہنگامہ یا شور یا جو محفلیں یا آگ یا ماتم منایا جاتا ہے اور بڑی بڑی محفلیں اس سے سجا کر کے روزہ بولا جاتا ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، یہ شریعت کے بالکل عین خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز میں ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ماتم منانا بھی بنا ہے. اسلام میں کسی کے انتقال پر، چاہے اپنے والدین کا انتقال ہو جائے، اپنی محبوب ترین بیوی کا انتقال ہو جائے، جب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماتم نہ کیا جائے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رویا دھویا سر پیٹا یا گریبان یا سینہ پاڑا نہ جائے، کپڑے پھاڑے نہ جائیں. لیکن جب یہ تعلیم ہم اپنے گھر میں پاتے ہیں تو سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال اور ان کی شہادت پر ہم کیوں ماتم مناتے ہیں؟ یہ بالکل میرے بھائی اور شیعوں کا ایک طریقہ ہے جو کئی سالوں سے اس کی بڑی داستان ہے. شیعوں نے طریقہ رائج کیا ہے. عزیز بھائیوں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں جہاں سے یہ بدعات اور خرافات جنم لیتے ہیں. اس کی بڑی داستان ہے. اللہ سے معلوم ہونا چاہیے سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور ان کی شہادت پر ماتم منانا یہ غیر شرعی کام ہے اور غیر اسلامی کام ہے. اس دن ماتم نہ منایا جائے. یہ غم ہمیں بھی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کس کو غم نہ ہوگا؟ نواز رسول گوشے بطول کا شہادت کا واقعہ ہمارے لیے بھی غم کا سامان ہے. یہ اچھا پیغام نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ غم کی حالت میں اپنے آپ کو رونا دھونا یہ شریعت کے خلاف کام ہے. ہم ایک طرف شریعت کو فالو کریں اور ایک طرف شریعت کو فالو نہ کریں، یہ بالکل ایک بندے مومن کی شان نہیں ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں میں ہرگز نہ جائیں جہاں پر لنگر لگایا جاتا ہو سیدنا امام حسین کے نام پر، جہاں پر لوگوں کو جمع کر کے رویا اور پیٹا جاتا ہو سیدنا امام حسین کے نام پر، اور جہاں پر محفلیں سجائی جاتی ہو، مرد اور عورتوں کو محمود بٹھایا جاتا ہو. ایسی مسجدوں میں جہاں پر باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہو، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہو، ان کے نام پر میٹھی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہو، بالکل شرعی کام ہے. ان کاموں سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن باقی میں ایسے بہت سارے خرافات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا اعمال کا کیا ہوا ہمارے بدعات اور خرافات کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اچھے اعمال بھی برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایک پیغام ہمیں اس محرم کے مہینے میں ہمیں ملتا ہے. میرے عزیز بھائیو، دوسرا پیغام اس محرم کے ہمیں مہینے میں یہ ملتا ہے کہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. ہر مہینہ اللہ کا ہے. کسی مہینے کی تعظیم اس کی اہمیت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. رمضان کے مہینے کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ شہر القرآن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہر مہینے کی الگ تعظیم ہے. ذوالحجہ کے مہینے کی تعظیم اس لیے ہے کہ اس میں حج کا موسم ہے اور اس میں حج کیا جاتا ہے. حاجیوں کی بڑی تعداد کعبۃ اللہ کی طرف وقت سفر باندھتی ہے. اور اسی طرح محرم کے مہینے کی تعظیم بھی ہمارے نزدیک ہونی چاہیے کہ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا
دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف قرار دی۔ یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم صرف محرم کے مہینے کو برکت والا مہینہ نہ سمجھیں، ہر مہینہ برکت والا، ہر مہینہ رحمت والا، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا، ہر مہینہ اللہ کی طرف سے مقدس اور محترم ہے، لیکن کسی مہینے کو بعض کاموں کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، بعض لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کراتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی ہو، اس مہینے میں ہم کیسے خوشیاں منائیں؟ میرے بھائیو، یہ بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ پچھلے زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو، جو سفر مظفر کا مہینہ آتا ہے، اسے منحوس سمجھتے تھے، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ قرار دیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان ساری تعلیمات کو ختم فرمایا اور کہا کہ سارے مہینے اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے نزدیک مقدس اور محترم ہے، ہر مہینے میں ہر کام کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں درست اور جائز ہے، اسی لیے اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو ہم غم کا مہینہ قرار نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خود سے کھول کر عبادت کریں، اور جو بدعات اور خرافات ہے اسے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی ہر کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی سب کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔